بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو مفہوم شرط کے بارے میں ہو رہی تھی، اور گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم کا ہونا یا نہ ہونا یہ موقوف ہے تین بنیادی شرائط کے موجود ہونے پر۔ وہ چیزیں تھیں ملازمہ موجود ہو، ترتب ہو، اور وہ علت ہے یا شرط ہے وہ علت انحصاری ہو۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان تینوں چیزوں کو ہم تین اور چیزوں کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، وضع کے ذریعے یا انصراف کے ذریعے یا اطلاق کے ذریعے۔ تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وضع کے ذریعے ہم ملازمہ اور ترتب کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن وضع کے ذریعے علت منحصرہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کی علت یہ تھی کہ یہ علت کا منحصرہ ہونا، غیر منحصرہ ہونا، یہ مباحث فلسفی میں سے ہے، اور عام آدمی کے لیے ان مشکل ابحاث کو سمجھنا اور ان کی طرف متوجہ ہونا یہ خود ہی ایک مشکل کام ہے، اور عام لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وضع کے ذریعے ہم انحصاریت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہم انصراف کے ذریعے ان تینوں چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے اطلاق کے ذریعے کیا ہم ان چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انصراف کے ذریعے پہلی دو چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلی دو چیزوں سے مراد یہاں ملازمہ اور ترتب کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن علت منحصرہ کو انصراف کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انصراف دو چیزوں میں سے ایک کے ذریعے ممکن ہے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ انصراف کا مطلب کسی چیز کے سننے کے بعد آپ کا ذہن فوراً اس چیز کی طرف جانا، یا وہی مطلب فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا، منصرف ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ انصراف کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کا ذہن فوراً کسی شے کی طرف اس وقت جاتا ہے جب کیا ہو، جب ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لفظ یا جملہ شرطیہ علت منحصرہ میں غیر منحصرہ کی نسبت استعمال زیادہ ہو۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں جملہ شرطیہ کو بہت سارے موارد میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، کوئی ایسا قاعدہ کلی آپ کو نظر آ جائے کہ جملہ شرطیہ 90% جو ہے وہ جملہ شرطیہ علت منحصرہ میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار شاذ و نادر جو ہے وہ غیر منحصرہ میں جملہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ ثابت کریں، یا بالفاظ دیگر کہ عموماً عام طور پر کہ جو شرط جملہ شرطیہ میں بیان ہوتی ہے وہ علت منحصرہ ہی ہوتی ہے، اور بہت ہی کم جو ہے وہ شرط غیر منحصرہ ہو سکتی ہے، یعنی بہت ہی کم ایسے موارد جو ہمیں مل سکتے ہیں جہاں پر جملہ شرطیہ میں بیان ہونے والی جو شرط ہے، جو علت ہے، اس علت کے علاوہ کچھ اور علتیں بھی موجود ہوں جن کے آنے کی وجہ سے بھی معلول وجود میں آ سکتا ہو۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ منحصرہ کی نسبت جو ہے غیر منحصرہ میں جملہ شرطیہ کا استعمال بہت ہی کم ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ علت منحصرہ غیر منحصرہ کی نسبت کامل تر ہو، یعنی جملہ شرطیہ کو ہم منحصرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور غیر منحصرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن علت جو منحصرہ ہے وہ کامل تر ہے، وہ اکمل ہے، لیکن جو غیر منحصرہ ہے وہ ناقص ہے،
اب کوئی ایسی سین کوئی بن جائے، کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ آپ پیش آئے، تو اس وقت بھی آپ کی بات درست ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کامل ترک موجود ہو تو اس وقت انسان کے ذہن ناقص کی طرف بہت ہی کم جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے جی، جب کہ یہاں پر دونوں چیزیں موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پر کون سی دو چیزیں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ جملہ شرطیہ کا استعمال علت منحصرہ میں غیر منحصرہ کی نسبت زیادہ نہیں ہے، یعنی جس طرح سے جملہ شرطیہ کو علت منحصرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جملہ شرطیہ کو علت غیر منحصرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پس جملہ شرطیہ سے آپ منحصرہ کے موارد استعمال کو زیادہ ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ پس جب ہم اس قاعدے کو ہم ثابت نہیں کر سکے یا اس چیز کو ہم ثابت نہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کے ذریعے ہم یہاں پر انحصاریت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علت منحصرہ بنسبت غیر منحصرہ اکمل بھی نہیں ہے، یعنی کیا جملہ شرطیہ جو ہے جب کسی شرط میں اگر اس کو علت منحصرہ میں اگر اس جملہ شرطیہ کو اگر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو علت منحصرہ ہے وہ اکمل ہو، غیر منحصرہ کامل ہو یا ناقص ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب علت وجود میں آتی ہے تو معلول بھی وجود میں آتا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ علت منحصرہ کامل تر ہو اور غیر منحصرہ جو ہے وہ بالکل ناقص ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ جاءک زید فاکرمہ، اگر زید تمہارے پاس آتا ہے تو اکرام کر، تو یہاں پر فرض کریں کہ وجوب اکرام کے لیے صرف ایک ہی علت ہو، کیا وہ مجیء ہو، تو یہ مجیء اکمل ہو، جبکہ باقی جو علتیں مثال کے طور پر اگر کوئی اور علت بھی وہاں پر موجود ہو، مثال کے طور پر اس کا استاد ہونا ہے، زید اگر استاد ہو کسی کا یا مثلا کسی کے بڑا بھائی ہو، تو یہاں پر یہ جو مجیء جو ہے وہ علت جو ہے وہ کامل تر ہو، باقیوں کی نسبت سے ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا، کیا ہم انحصاریت کو اطلاق کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں یا ثابت نہیں کر سکتے؟ تو جواب اطلاق کے ذریعے انحصاریت کو ثابت کرنا موقوف ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، اور مقدمات حکمت میں سے ایک اہم مقدمہ کیا ہے؟ متکلم کا مقام بیان میں ہونا ہے۔ اگر متکلم کا مقام بیان میں ہونا ثابت ہو جاتا ہے تب جا کر ہم انحصاریت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مقام بیان سے مراد یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ بعض اوقات متکلم کلام میں وارد نفس سبب کی خصوصیت کو بیان کرنے کے مقام میں ہوتا ہے، یعنی متکلم کا مقصد یہ ہے کہ کلام میں جو علت ذکر ہو رہی ہے، جو سبب کلام میں ذکر ہو رہا ہے، اس سبب کی کوالٹیز، اس کی خصوصیات، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بعض اوقات متکلم کا مین جو پرپس ہے وہ یہی ہے، اس کا اصل جو ہدف اولی ہے اس سبب کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے، اور یہ بیان کرنے کے درپے ہوتا ہے اس سبب کے لیے جز اور شرط اور معنی کیا ہے۔ یہ جو سبب کلام میں ذکر ہوا ہے اس کے لیے جز کیا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے، اور اس کے لیے معنی کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ باقی اسباب کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، یعنی متکلم کا مقصد باقی کوئی اور سبب موجود ہے یا موجود نہیں ہے اس سے اصلاً اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی تمام تر توجہات جو ہے کس چیز کی طرف ہے؟ فقط اسی سبب کو بیان کرنا ہے اور اسی کی خصوصیت کو بیان کرنا ہے، اور کبھی جزا کے لیے مؤثر چیزوں کو بیان کرنے کے مقام میں ہوتا ہے۔ لیکن سم ٹائمز متکلم کیا ہوتا ہے جی، متکلم کا ہدف اولی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس جزا کے لیے، اس معلول کے لیے، اس حکم کے لیے ضروری ہے، ان تمام تر چیزوں کو بیان کرنا مقصود متکلم میں شامل ہے۔ اگر یہ دوسری جو صورت ہو، یعنی متکلم کا مقصد کیا ہو، تمام تر چیزوں کو بیان کرنا ہو، اور اس مقام پر ہونے کے باوجود اگر وہ کسی ایک چیز کو بیان کرتا ہے تو پھر یہاں پر آپ علت منحصرہ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ حرف شرط کے بعد جو چیز واقع ہو رہی ہے وہ تمام موضوع ہے، اس کے لیے کوئی جزا اور شرط نہیں ہے۔
چونکہ متکلم کا مقصد کیا تھا؟ اس سبب کی خصوصیت کو بیان کرنا ہے کہ یہ سبب تام ہے یا سبب ناقص ہے، اس کے لیے کوئی اور شرط کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معنی موجود ہے یا معنی موجود نہیں، اس کا مقصد یہ تھا۔ اور جب وہ کسی اور شرط کو، کسی اور جز کو، کسی اور معنی کو اگر ذکر نہیں کرتا، فقط ایک ہی چیز کو بیان کرتا ہے، اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کریں گے۔ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ کہ یہاں پر جو سبب ذکر ہوا ہے وہ علت تامہ ہے، یعنی اس سبب کے آنے کے بعد مسبب کا وجود میں آنا ضروری ہے، لیکن اس سبب کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا، اس چیز کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ پہلی صورت میں جملہ شرطیہ کے کوئی مفہوم نہیں ہوتا، کوئی مفہوم نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ما بعد حرف شرط تمام موضوع ہے، ہر شرط کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ تمام موضوع ہے۔ تمام موضوع ہونے کا مطلب یہ ہے اس چیز کے آنے کے بعد جزا یہ کہہ دیں یا معلول کہہ دیں یا حکم کہہ دیں، وہ ہر حالت میں مترتب ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور شرط ہے یا نہیں، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت میں جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوگا، کیونکہ مقام بیان میں ہونے کے باوجود صرف ایک شرط کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شرط صرف یہی ہے، وگرنہ تفویت غرض لازم آتی ہے۔ چونکہ متکلم کا مقصد کیا تھا؟ ہر اس چیز کو بیان کرنا کہ جو اس جزا کے لیے مؤثر ہے، یعنی جس کے نتیجے میں جزا کا تحقق یقینی ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنا مقصود متکلم میں شامل ہے۔ اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک ہی علت کو، ایک ہی سبب کو، ایک ہی شرط کو اگر بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معلول وجود میں آ سکتا ہے، یہ حکم اس پر لگ سکتا ہے۔ فرض کرے اگر جو ہے بہت سارے اور چیزیں بھی ہوں، تو فرماتا ہے اگر بہت سارے اور چیزیں بھی ہوں اس جزا کے متحقق ہونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود متکلم اگر فقط ایک ہی چیز کو بیان کرتا ہے جبکہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ تمام چیزوں کو بیان کرنا، تو یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر متکلم کے اس طرح جو ہے رویہ اختیار کرنے سے، اس طرح سے فقط ایک شرط کو بیان کرنے سے جبکہ بہت سارے اور شرائط بھی موجود تھی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تفویت غرض لازم آتی ہے، متکلم اپنے مقصد کو خود ہی فوت کر رہا ہے۔ بس نتیجہ بحث کیا نکلتا ہے؟ اگر ثابت ہو جائے متکلم تحدید اسباب کے مقام میں ہے، اس کے باوجود صرف ایک سبب کو ذکر کرتا ہے، یہ کشف کرتا ہے ذکر ہونے والا سبب جو ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یا علت کے علت منحصرہ ہے اور کلام کے لیے مفہوم ہوگا، لیکن متکلم مقام ذکر تمام سبب ہونا ثابت نہ ہو تو کلام میں مذکور سبب تمام موضوع ہونا ثابت ہوگا لیکن مفہوم نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا پتہ چلے گا یہ جو سبب ذکر ہوئے تمام موضوع ہے، لیکن یہ علت منحصرہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، یعنی تمام موضوع ہونا اور چیز ہے، علت منحصرہ ہونا اور چیز ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو خلط مبحث نہ کرے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ کیا انصراف کے ذریعے علت منحصرہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کس صورت میں ہم متکلم کے کلام سے علت منحصرہ کو ثابت کر سکتے ہیں؟ درس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔